السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کہ آپ کا گزر ایک پانی کھینچنے والے اونٹ پر ہوا۔ وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ کر کچھ بولا اور پھر گردن زمین پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہر گئے اور اونٹ کے مالک کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے فرمایا، اس اونٹ کو ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا کہ ہم بلا قیمت آپ کو یہ اونٹ نظر کرتے ہیں، اس اونٹ سے ہم اپنے گھر کی پوری روزی حاصل کرتے ہیں اور اس کی کمائی پر ہمارا دار و مدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں اس کو نہیں خریدوں گا۔ ہاں، یہ بات یاد رکھو کہ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے، اس سے زیادہ کام لیا جاتا ہے اور کھانے کو کم دیا جاتا ہے، تم اس کو اچھی طرح رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے مکہ میں فرمایا کہ تم میں سے جو بھی جنوں کو دیکھنا چاہے وہ آج رات کو آ جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سوائے میرے کوئی نہ آ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر مکہ کی اونچی پہاڑی پر پہنچے۔ آپ نے اپنے پاؤں مبارک سے میرے لیے ایک دائرہ کھینچ کر فرمایا کہ تم اس کے اندر بیٹھے رہنا۔ آپ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دائرے میں بٹھا کر آگے تشریف لے گئے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت شروع فرما دی۔ اچانک ایک بڑی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ جماعت حائل ہو گئی۔ میں نے جنوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ کے پیغمبر ہونے کی کون گواہی دیتا ہے؟ قریب ہی ایک درخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ درخت گواہی دے دے تو تم مان لو گے؟ جنہوں نے کہا ہاں مان لیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا۔ درخت نے آ کر گواہی دی اور وہ سارے جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کیا آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن یعنی جنوں سے ملاقات کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، البتہ ایک رات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے گم پایا، تو ہم نے سوچا شاید مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے اور چھپا دیا ہے، اور معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے، اور ہم نے یہ رات بڑی بے چینی اور مشکل میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی طرف سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے اپنی گزشتہ رات کی پریشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ایک جن نے آ کر دعوت دی، میں اس کے ساتھ چل پڑا اور میں نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں لے کر گئے اور آثار دکھائے اور ان کی آگ کے آثار دکھائے۔ جنات نے سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زاد راہ مانگا، کیونکہ وہ کسی جزیرے میں رہنے والے جنات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، یعنی حلال ذبیحہ کی ہڈی تمہاری غذا ہے۔ اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ جنات کا کھانا وہ ہڈیاں ہیں جن پر بسم اللہ شریف نہ پڑی گئی ہو، اور وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں، یا جس ہڈی میں گوشت لگا ہو، اور ہر قسم کی لید و مینگنی تمہاری چوپایوں کا چارہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہڈی اور لید سے استنجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ مزید اسلامک سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔